السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے اولاد نرینہ، یعنی کہ اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کا علاج کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان کا، ایک طبیب کا یہ دعویٰ کرنا سراسر غلط ہے۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شرک کے مترادف ہے، اللہ کی ربوبیت سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتے ہوئے یہ بات کرنے کی جسارت ضرور کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں علم کو اتارا ہے، عقل اور شعور کو اتارا ہے، پھر خاص طور پہ یہ عقل اور شعور اپنے انسانوں کو اور بالخصوص حکمت سے بھی نوازا ہے۔ تو سالہ سال کی تحقیقات سے اس بات کی تہ تک پہنچے ہیں کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کی وجوہات، اس کی ریزنز کیا ہیں، اسی بنیاد پہ جو ہے نا یہ علاج کیا جاتا ہے۔ ادروائز یہ اختیار بیٹا اور بیٹی دینے کا اللہ ہی کے پاس ہے، قدرت اسی کی ہے۔ وہ چاہے تو دعائی کے بغیر بیٹا دے دے، وہ چاہے تو دعائی کا ایک ہیلا وسیلہ سمجھتے ہوئے بیٹا دے دے، وہ چاہے تو پوری کائنات کے قابل اور کامل اور حاذق طبیب بھی مل جائیں تو وہ جتنے مرضی اچھی دوائیاں دیں، وہ چاہے تو بیٹی دے دیں اور سب کی دوائیوں کو فیل کر دیں۔ تو بہرحال یہ بات کرنی ضروری تھی، کیونکہ 1998 اور 99 میں جب میں نے اس موضوع پہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ موضوع اچھا نہ لگا، بور لگا، اور مجھے لگا کہ یہ بس حکماء کی لکھی لکھائی اور کی ہوئی باتیں ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ٹوٹلی اختیار جو ہے وہ قدرت کے پاس ہے۔ پھر اسٹڈی کو جاری رکھا اور ڈاکٹر ہنس راج شرما ہندوستانی طبیب ہیں، ان کی جو تھیوری کو بھی پڑھا۔ ہندوستان میں ان کا بڑا نام ہے اولاد نرینہ کے حوالے سے کہ ان کی دوائی کا بہت اچھا رزلٹ ہے۔ ان کی تھیوری کو پڑھا اور پھر سمجھا کہ بھئی اصل بات یہ ہے کہ جس طرح بخار کا ہو جانا پریشانی اور مرض ہے، کھانسی کا لگ جانا پریشانی اور مرض ہے، ایسے بیٹیاں ہی بیٹیاں کسی گھر میں آ رہی ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک پریشانی ہے، تو اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو فطرت کے تولیدی نظام کے اسرار و رموز کو محققین نے سالہ سال کی تحقیق کے بعد دریافت کر لیا ہے، جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مرد کے سپرم 23 کروموسومز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد کے سپرم کے جو ہے نا وہ 23 کروموسومز ہوتے ہیں، ان میں سے 2 ایک جیسے ہوتے ہیں، جبکہ جو 23واں ہے 23 جو ہے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ایکس ہے جسے مونس کہا جاتا ہے اور ایک وائی ہے جسے مذکر کہا جاتا ہے۔ عورت کے بیضہ انثیٰ میں صرف ایکس ہی ہوتا ہے۔ اختلاط کے وقت جب عورت کے ایکس سیل سے اگر مرد کا ایکس سیل ملے تو بیٹی، اگر وائی سیل ملے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جنس کا تعین مرد کے سپرم سے منسلک ہے۔ ایکس کروموسومز وائی کروموسوم سے 3.5% زیادہ وزن رکھتا ہے، یعنی کہ اگر ایکس کا وزن 100% ہے تو وائی کا وزن ہے 96.5%۔ وزن میں اس فرق کی وجہ سے ان کی رفتار میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اگر ایکس کی رفتار 100 ہو تو وائی کی رفتار 120 ہوتی ہے۔ اگر وائی وزن میں ہلکا ہونے کی وجہ سے تیز رفتار ہوتا ہے، اس لیے وہ آگے جا رہا ہوتا ہے، جبکہ عورت کے رحم میں تضابیت ہوتی ہے۔ وائی کروموسومز جو الکلائن پسند ہوتے ہیں اس تضابیت کے ماحول میں سست رفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ناسازگار ماحول میں اس کے پاس دفاعی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، جبکہ ایکس کروموسوم اپنے سر پر دفاعی طے لے کر آتا ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر لیتا ہے اور منزل تک پہنچ جاتا ہے، نتیجتاً بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات میں کچھ ایسی مؤثر تدابیر ہیں جن سے حصول مراد ممکن ہے۔ ایک تو یہ ہے، نمبر 1، جس دن عورت کو ایام آئیں اسے پہلا دن شمار کریں۔ اس دن سمیت ٹھیک 14ویں دن بیضہ دانی سے بیضہ نکل کر بچہ دانی میں پہنچ جاتا ہے۔ آدمی کو ان 14 دنوں میں انٹر کورس سے پرہیز کریں
اور اس دوران مرکب استعمال کریں: سالم مصری، مغز بادام، الائچی خرد۔ سالم مصری 10 گرام، مغز بادام مقشر ہوں، میٹھے ہوں، ٹھیک ہے، اور الائچی خرد 1 گرام۔ دیسی گھی سب سے بیسٹ ہے گائے کا، 25 گرام۔ اگر گائے کا نہیں مل رہا تو آپ لے سکتے ہیں بھینس کا بھی۔ اور چینی 25 گرام۔ پہلے سالم مصری کو دیسی گھی میں بھون لیں، یعنی کہ صفوف کریں، اور جیسے سوجی کو بھونا جاتا ہے ویسے بھون لیں۔ پھر حسب ضرورت پانی اور چینی ڈال کر حلوہ بنائیں۔ آخر میں بادام اور الائچی ملا کر اتار لیں۔ صبح نہار منہ کھلائیں۔ یہ ایک خوراک ہے۔ اس طرح 14 دن مسلسل کھلائیں۔ اس سے وائٹ سیل طاقتور اور کثیر مقدار میں پیدا ہوں گے، جو کہ ہر قسم کے تذابیت کے ماحول سے گزر سکتے ہیں، اور 14ویں دن انٹر کورس کرنا چاہیے، میاں بیوی کو ملنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے جذبات اور ماحول بہت خوشگوار ہونے چاہیے۔ نمبر 3 پہ خشک دواؤں اور غذاؤں سے دونوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اب خشک دوائیں آپ کہیں گے جی کون سی ہیں؟ وہ ہیں غذائی چارٹ نمبر 3 اور 4، 2، 3، 4، ان تینوں کو روک دینا چاہیے۔ وہ میری ابتدائی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ آپ لکھیں گے میری ویڈیو کے سرچ میں ڈائٹ تو تب بھی مل جائیں گے، اگر ویسے آپ ویڈیو کے اینڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ غذائی چارٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس دوران میاں بیوی کو گرم تر اشیاء استعمال کرنی چاہیے، اور وہ ہے غذائی چارٹ نمبر 5 کے اندر، وہ آپ استعمال کریں۔ ملنے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ پتی شہد ملا کر پی سکتے ہیں۔ عورت کو جو ہے نا وہ ایک دوائی ہم بناتے ہیں حب نرینا، اس کے استعمال سے بھی یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کب دینی چاہیے؟ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حمل ہونے سے پہلے ہی، تاکہ رحم کے اندر طاقت آتی رہے۔ دوسرا ہم دیتے ہیں 2 ماہ کے آخر پر۔ ابھی ایک نسخہ آپ کی خدمت میں حب نرینا کا دے رہا ہوں، وہ ہے مور کے پر کی ٹکی 3 عدد، پرانا گڑ، بداری کند اور بیل گری، ہر ایک تولہ۔ ان کو اچھی طرح پیس لیں اور 9 خوراکیں بنا لیں۔ 9 خوراکیں بنانے سے صبح دوپہر شام ایک خوراک ہمراہ 1 کپ گائے۔ اور بعض جو ہے طبیب نے لکھا ہے ایسی گائے کا دودھ استعمال کریں جس نے بچڑا دیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو 1 خوراک ہمراہ 1 کپ گائے کے نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر استعمال کریں۔ خاص بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ حمل کے دوسرے ماہ کے اختتام اور تیسرے ماہ کے شروع ہوتے ہی یہ نسخہ استعمال کرنا ہے، اور یہ کم از کم 3 دن استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ رزلٹ اچھا ملے گا۔ ایک اور معجون ہے، وہ ہے مور کے پر کی ٹکی 30 عدد، شہد 50 گرام میں معجون بنائیں۔ مذکورہ ایام میں 3 گرام صبح دوپہر شام دیں۔ مذکورہ ایام مطلب کہ دوسرے ماہ کے اختتام اور تیسرے ماہ کے شروع میں۔ اور جو ہم دے رہے ہیں نسخہ وہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ماہ کے پہلے دن سے ہی سٹارٹ کرواتے ہیں، اور میں پورا مہینہ، تیسرا پورا مہینہ یہ دوائی استعمال کراتا ہوں، اور الحمدللہ ہمارے رزلٹس بہت ہی اچھے آئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ہی خاندان کے اندر الحمدللہ 4 جو کیسز ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بڑے پرانے دوست اور بڑے سالوں بعد ملے۔ میں چونکہ گاؤں سے لاہور آ گیا تھا، اور وہ غالباً کو 10-12 سال بعد مجھے ملے، اور وہ گاؤں کے چودھری تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، خواہش تھی، علاج بھی کروایا ہے، دم درود بھی سارا کچھ معاملات کیے ہیں، مگر ابھی تک جو ہے نا اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دیسی دوائی یا علاج سے یہ ہو سکے؟ تو میں نے کہا ہاں جی یہ ممکن ہے۔ تو چونکہ پرانا دوست تھا تو مجھے کہتا یار ایویں نہ مار، صحیح سے 10 مینوں۔ تو میں نے اسے کہا رفیق میاں بات یہ ہے کہ آج سے 15-20 سال پیچھے جائیں تو میرا لڑکپن اور میری نوجوانی وہاں گاؤں میں گزری ہے، اور آپ کے پاس میرا بہت زیادہ بیٹھنا اٹھنا تھا۔ اگر میں تب جھوٹ بولتا تھا، فراڈیا تھا، تو اب بھی جھوٹ بول سکتا ہوں اور اب بھی فراڈیا ہوں۔ اگر تب ٹھیک تھا تو اب بھی میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔
تو بہرحال ہماری بات چلی، قصہ مختصر یہ، اس سے میں نے کہا جو ہی حمل ہو جائے مجھے بتا دیں۔ جو ہی حمل ہوا اس نے مجھے بتایا، میں نے اسے کہا کہ آپ نے غذا جو ہے نا مسز کی یہ رکھنی ہے، اور اس کے بعد دوسرے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ دوائی لے گیا، وہ کھلائی۔ اللہ کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا کیا۔ اس سے متاثر ہو کر اس نے پھر، اس کا ایک اور بھائی ہے، وہ کوٹ لکھپت جیل قصور میں ہوتا ہے، پولیس میں ہے، اب آج کل لاہور ہے بلکہ، کوٹ لکھپت جیل میں۔ تو ان کے پاس بھی 2 بیٹیاں تھیں، اس کی دوائی منگوائی انہوں نے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک بھانجی تھی، ان کے ہاں بھی یہی ایشو تھا، ادھر دوائی بھیجی تو اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا کیا۔ تو یہ یکے بعد دیگرے ایک ہی خاندان کے اندر جب 3 اور ایک کوئی فیملی تھی ان کی، مجھے نہیں پتہ ان کی بھانجی نے یا کس نے، دوائی 2 دفعہ منگوائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 دفعہ ہی بیٹا عطا کیا۔ تو یہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا، یہ 100% ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم اسے پیراں دیتا نہیں کہتے، اللہ دیتا ہی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی پیر فقیر کے پاس یہ جو ہے پاور نہیں ہے کہ وہ اولاد عطا کر سکے، یہ کام اللہ کے ہی ہیں۔ ہاں، کسی کی دعا، کسی کا دم اور کسی کی یہ دوا، یہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اس کو بہانہ بنا کے اپنی رحمت کر دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ اس طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں، اور ہم اس کے علاج میں کافی حد تک مطمئن اور پرسکون بھی ہیں کہ ہماری یہ جو ادویات ہیں یہ بہترین کام کرتی ہیں۔ تو اس والے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں، کیونکہ ایک خاندان نہیں، 2 خاندانوں کا اور 2 خاندانوں کی پریشانی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے علاج سے ہر صورت میں امید ہے اللہ کے گھر سے، اللہ کے فضل سے، کہ ہمیں کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا ہمیں مناصر ہو، اللہ بیٹے اور بیٹیاں جب بھی دے نیک دے، فرما بردار بنائے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور باعث رحمت اور باعث برکت اور باعث ثواب بنائے۔ اللہ حافظ۔